چند دن بعد محمد بن قاسم کی فوج دیبل سے چند میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی اور زبیر کو ساتھ لے کر پڑاؤ کا ایک چکر لگایا۔ دن بھر کے تھکے ماندے سپاہی گہری نیند سو رہے تھے۔ پہرے دار اپنی اپنی جگہ پر چوکس کھڑے تھے۔ سمندر کی نمی سے خنک ہوا میں چند ساعتیں سونے کی وجہ سے محمد بن قاسم اپنے اعضاء میں کسل محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زبیر سے کہا، آؤ زبیر، اس ٹیلے پر چڑھیں، دیکھیں اس چوٹی پر پہلے کون پہنچتا ہے۔ ہوشیار، 1 2 3۔ دونوں بھاگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی کے قریب پہنچے۔ محمد بن قاسم زبیر سے چند قدم آگے جا چکا تھا، لیکن اوپر سے پہرے دار نے آواز دی، ٹھہرو، کون ہے؟ محمد بن قاسم نے رک کر جواب دیا، محمد بن قاسم۔ پہرے دار نے آواز پہچان کر کہا، سالار اعظم، آپ مطمئن رہیں، ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں۔ اتنی دیر میں زبیر بھی محمد بن قاسم سے آ ملا۔ محمد بن قاسم نے سمندر کی تر و تازہ ہوا میں چند سانسیں لیں اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ 16ویں رات کی چاندنی میں ستاروں کی چمک مان پڑ چکی تھی۔ فضا میں ادھر ادھر اڑنے والے جگنوں صبح کے چراغ نظر آتے تھے۔ چاند کی روشنی نے نیلگوں سمندر کو ایک چمکتا ہوا آئینہ بنا دیا تھا۔ مشرق سے صبح کا ستارہ نمودار ہوا۔ محمد بن قاسم نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، زبیر، دیکھو یہ ستارہ کس قدر اہم ہے، لیکن اس کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ یہ دنیا کو ہر صبح آفتاب کی آمد کا پیام دینے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سورج کے چہرے سے تاریکی کا نقاب الٹ کر اپنے چہرے پر ڈال لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اہمیت اسے حاصل ہے وہ دوسرے ستاروں کو حاصل نہیں۔ اگر یہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح تمام رات چمکتا تو ہماری نگاہوں میں اس کا رتبہ اس قدر بلند نہ ہوتا۔ ہم تمام رات آسمان پر کروڑوں ستارے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ستارہ ہمارے لیے ان سب سے زیادہ جاذب توجہ ہے۔ عام ستاروں کی موت و حیات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بالکل ان انسانوں کی طرح جو دنیا میں چند سال ایک بے مقصد زندگی بسر کرنے کے بعد مر جاتے ہیں اور دنیا کو اپنی موت و حیات کا مفہوم بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ زبیر، مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے، اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو، یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پر اظہار تعصف نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں یہ فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر محمد بن قاسم کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بچے کی سی معصومیت، چاند کی سی دل فریبی، سورج کا سا جاہ و جلال اور صبح کے ستارے کی سی رعنائی اور پاکیزگی تھی۔ چند قدم کے فاصلے سے ایک پہرے دار نے آواز دی، ٹھہرو، کون ہے؟ نیچے سے جواب آیا، میں سعد ہوں۔ محمد بن قاسم نے چند قدم آگے بڑھ کر اسے سندھی لباس میں ٹیلے پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر پہرے داروں سے کہا، اسے میری طرف آنے دو۔ سعد نے ٹیلے پر چڑھ کر پڑاؤ کی طرف اترنا چاہا، لیکن پہرے دار نے اس کا راستہ روکتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف اشارہ کیا اور کہا، پہلے اس طرف جاؤ۔ سعد نے بے پرواہی سے جواب دیا، نہیں، میں سپہ سالار کو دیکھے بغیر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محمد بن قاسم نے آواز دی، سعد، ادھر میں ہوں۔ سعد نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے سوال کیا، کہو، کیا خبر لائے؟ سعد نے جواب دیا، دیبل کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد 5000 کے قریب ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے باقی شہروں سے مزید کمک کے انتظار میں قلعہ بند ہو کر لڑنے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس جگہ 2-3 دن قیام کریں تو وہ شہر سے پیش قدمی کر کے ہم پر حملہ کر دیں؟ سعد نے جواب دیا، اس بات کے کوئی آثار نہیں۔ وہ لسبیلا کا پہاڑی قلعہ فتح ہو جانے کے بعد ناہموار زمین پر لڑنا اپنے لیے مفید خیال نہیں کرتے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تو ہمیں کسی تاخیر کے بغیر پیش قدمی کر دینی چاہیے۔ دیبل کے محاصرے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران میں محمد بن قاسم کی فوج نے دبابوں کی مدد سے متعدد بار شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ لکڑی کے دبابے جب شہر پناہ کے قریب پہنچتے، راجا کے سپاہی ان پر جلتا ہوا تیل انڈیل دیتے اور مسلمانوں کو آگ کے شعلوں میں پیچھے ہٹنا پڑتا۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق لایا تھا۔
जिसे 500 आदमी खींचते थे। इस मंजनीक का नाम उरूस मशहूर हो चुका था। पहाड़ी रास्ते के नशेबो फराज का ख्याल करते हुए उरूस को समंदर के रास्ते देबल के करीब लाकर खुश्की पर उतारा गया और मुहासरे के 5वें दिन मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही उसे धकेल कर शहर पनाह के सामने ले आए। इससे कबल छोटी छोटी मंजनीकें शहर की फसील को चंद मकामात से कमज़ोर कर चुकी थीं। शहर के सिपाही उरूस की गैर मामूली जसामत से उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा चुके थे। राजा ने यह महसूस किया कि देबल की मजबूत फसील ज़्यादा अरसे इस मुहीब हथियार के सामने न ठहर सकेगी। छठे रोज़ अलसबा मोहम्मद बिन कासिम ने उरूस की मदद से शहर पर संगबारी शुरू की। शहर के दरमियान एक मंदिर के बुलंद कलश पर एक सुर्ख रंग का परचम लहरा रहा था। मंदिर के कलश की तरह ये झंडा भी तमाम झंडों से ऊंचा था। मोहम्मद बिन कासिम को इस झंडे की अहमियत का एहसास हुआ और एक रिवायत के मुताबिक देबल के गवर्नर के हाथों सिताए हुए एक ब्राह्मण ने शहर से फरार होकर मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी कि जब तक ये झंडा नहीं गिरता शहर के लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। मोहम्मद बिन कासिम को मंजनीक के इस्तेमाल में गैर मामूली महारत थी, चुनाचे उसने उरूस का रुख दुरुस्त करके सिपाहियों को पत्थर फेंकने का हुक्म दिया। भारी पत्थर की ज़रब ने कलश के टुकड़े उड़ा दिए और उसके साथ सुर्ख झंडा भी नीचे आ रहा। इस कलश के मसम्मार होने और झंडे के गिरने से राजा के तोहम परस्त सिपाहियों के हौसले टूट गए। ताहम उन्होंने शाम तक मुसलमानों की फौज को किले के करीब न फटकने दिया। शाम के धुंधलके में फसील के तीर अंदाजों की मदाफत कमज़ोर होने लगी। मोहम्मद बिन कासिम ने एक फैसला कुन हमले का हुक्म दिया और उसके सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दबाबों, सीढ़ियों और कमंदों की मदद से किले की दीवारों पर चढ़ने लगे। चंद दिन बाद मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज देबल से चंद मील के फासले पर पड़ाव डाल चुकी थी। रात के तीसरे पहर उसने उठकर नमाज तहज्जुद अदा की और ज़ुबैर को साथ लेकर पड़ाव का एक चक्कर लगाया। दिन भर के थके मांदे सिपाही गहरी नींद सो रहे थे। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर चौकस खड़े थे। समंदर की नमी से खुनक हवा में चंद सातें सोने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम अपने अज़ा में कसल महसूस कर रहा था। उसने ज़ुबैर से कहा, आओ ज़ुबैर, इस टीले पर चढ़ें, देखें इस चोटी पर पहले कौन पहुंचता है। होशियार, 1 2 3। दोनों भागते हुए टीले की चोटी के करीब पहुंचे। मोहम्मद बिन कासिम ज़ुबैर से चंद कदम आगे जा चुका था, लेकिन ऊपर से पहरेदार ने आवाज़ दी, ठहरो, कौन है? मोहम्मद बिन कासिम ने रुक कर जवाब दिया, मोहम्मद बिन कासिम। पहरेदार ने आवाज़ पहचान कर कहा, सालार आज़म, आप मुतमईन रहें, हम अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं। इतनी देर में ज़ुबैर भी मोहम्मद बिन कासिम से आ मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने समंदर की तरोताज़ा हवा में चंद सांसें लीं